آؤ کہ سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مومن کو عید والے دن اللہ کی عطا سے خوشی ہوتی ہے کہ اسے مغفرت کا انعام دیا جا رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہماری رب کائنات بخشش و مغفرت فرما دے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آؤ کہ سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے۔ آؤ کہ سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے۔ جذبات کو بیدار کریں، عید کا دن ہے۔ آؤ کہ سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے۔ آؤ کہ سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے۔ جذبات کو بیدار کریں، عید کا دن ہے۔ جذبات کو بیدار کریں، عید کا دن ہے۔ کیوں رنج کا اظہار کریں، عید کا دن ہے۔ کیوں رنج کا اظہار کریں، عید کا دن ہے۔ آج بھی جس کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوں، سمجھو یہ ناشکرا بندہ ہے۔ اللہ کے دربار میں شکر کرنے والے کے چہرے پر عید والے دن خوشی منڈلا رہی ہوتی ہے۔ کیوں رنج کا اظہار کریں، عید کا دن ہے۔ کیوں رنج کا اظہار کریں، عید کا دن ہے۔ کیوں روح کو بیزار کریں، عید کا دن ہے۔ کیوں روح کو بیزار کریں، عید کا دن ہے۔ جذبات کو بیدار کریں، عید کا دن ہے۔ اس روز مناسب نہیں آدھا سے لڑائی، اس روز مناسب نہیں آدھا سے لڑائی، اس روز مناسب نہیں آدھا سے لڑائی، اس روز مناسب نہیں آدھا سے لڑائی۔ احباب کو سرشار کریں، عید کا دن ہے۔ جو اٹھے ہوئے ہیں انہیں منانا ہے، جو دور چلے گئے انہیں قریب بلانا ہے، جو دل سے دور ہو گئے انہیں دل میں بسانا ہے، جو دماغ سے نکل گئے انہیں دماغ میں لانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے احباب کو سرشار کریں، عید کا دن ہے۔ مہکائے رگے جان کو خوشبوئے وفا سے، مہکائے رگے جان کو خوشبوئے وفا سے، دل کو گل گلزار کریں، عید کا دن ہے۔ فیضان متن میں کوئی غدار نہ چھوڑے، فیضان وطن میں کوئی غدار نہ چھوڑے، اس باغ کو بے خار کریں، عید کا دن ہے۔ پیش آمدہ خطرات کا احساس دلائیں، پیش آمدہ خطرات کا احساس دلائیں، ملت کو خبردار کریں، عید کا دن ہے۔ ملت کو خبردار کریں، عید کا دن ہے۔ آؤ کہ سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے۔ جذبات کو بیدار کریں، عید کا دن ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے دربار میں حمد و ثنا کے بعد دعا ہے، اللہ رب العزت اس سرزمین پر جتنے بھی مومن مسلمان عید کی خوشیوں کے اندر مصروف ہیں، اللہ رب العزت تمام کو عید کی بابرکات گھڑیاں نصیب فرمائے۔ اور یہ ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں جن پر اللہ رب العزت کا قرآن شاہد ہے۔ جب بھی اللہ رب العزت کی نعمت ملے
تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی وفات شعاری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو اس کامل دن کے اندر سجدہ شکر بجا لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں وہ توفیق بخشی جو شاید طاقت سے نہ ہوتی، وہ توفیق عطا کی جو شاید ہمت سے نہ ہوتی۔ میرے رب کائنات نے یہ کرم فرمایا ہے، یہ ہم پر رحم کیا ہے کہ اس نے ہمیں روزوں کی توفیق بخشی، نمازوں کی توفیق بخشی، عبادات کی توفیق بخشی، صدقات کی توفیق بخشی، خیرات کی توفیق بخشی، ہمدردی کی توفیق بخشی، پھر سب سے بڑا جذبہ ایمانی عطا کیا، اور پھر رب کائنات نے لیلۃ الجائزہ عطا کی۔ جو رات گزری ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ یہ وہ رات ہے جس میں رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں جس نے عید کی رات کو زندہ رکھا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، وہ گویا ساری رات بیداری کی حالت میں رہا، اسے ثواب دیا جائے گا بیداری کا۔ اور میرے محبوب آقا کی حدیث ہے، امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں اس حدیث کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں یاد رکھنا کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جن کی برکات، جن کے ثمرات، جن کے اثرات ساری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، جن کی اثرات انسان کی زندگی پر وہ اثرات رکھتے ہیں جو ساری زندگی اس کی مٹھاس انسان محسوس کرتا ہے۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا، جس نے عید کی رات کو زندہ رکھا، جس نے عید کی رات کے اندر رب کو منا لیا، جس نے عید کی رات کے اندر اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، جس نے عید کی رات کے اندر رب کی رضا کو پکار لیا، جس نے عید کی رات کے اندر اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیا، فرمایا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس انسان کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا۔ اور فرمائیے، اللہ رب العزت نے یہ دن ہمیں صرف گناہوں کے لیے نہیں دیا کہ ہم ڈٹ لگا کر گانے سنیں، ہم دوسروں کو گالی دیں، ہم دوسروں کو تکلیف دیں۔ یہ دن فقط شکرانے کا دن ہے، یہ دن خوشی کے اندر سجدہ شکر کا دن ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کسی کے ساتھ ہم آج دشمنی کریں گے، یہ نہ سمجھنا کہ کسی کے ساتھ ہم آج دل میلا کریں گے، یہ نہ سمجھنا کہ آج ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے آج کے دن کے اندر ہر چوراہے پر ایک فرشتہ کھڑا کیا ہے، جو فرشتہ صدا لگا رہا ہے، اے روزے دارو جن نے اللہ کے دربار میں روزے رکھے، اے عبادت گزارو جنہوں نے رمضان المبارک کو بیداری کی حالت میں گزارا، اے صائم اللیل والو جنہوں نے رات کو زندہ کیا، اے قائم النہار والو جنہوں نے دن کے وقت اللہ کی عبادت کو بیدار رکھا۔ یاد رکھو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ہر گلی چوراہے پہ ایک فرشتہ آج مقرر کیا ہے۔ محبوب آقا فرماتے ہیں وہ فرشتہ صدا لگا رہا ہے، وہ فرشتہ یہ ندا کر رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے وہ آج اللہ سے اپنی بخشش طلب کر لے۔ کون ہے جس نے اللہ کے دربار میں رمضان المبارک میں عبادت کی ہے وہ اللہ سے اپنی مغفرت مانگ لے۔ کون ہے جس نے اللہ کی رات کو رمضان المبارک میں راضی کیا ہے وہ آج اپنا رزق طلب کر لے۔ اور پھر سب سے بڑا اعلان ہوتا ہے، فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں، کون ہے جس نے رمضان المبارک کی عبادات کو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا آج رب کی رحمت چھما چھم اس بندے کے لیے برسے گی
جو اس نے اپنی ذات پر جبر کرتے ہوئے، اپنی ذات پر سختی کرتے ہوئے، اپنی ذات پر شدت کرتے ہوئے روزے جیسی نعمت کو اپنے جسم کا زیور بنایا ہے، فرمایا اس بندے کے لیے اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اور یہی کہہ رہی ہے کہ آؤ گنہگارو، اللہ رب العزت آج تمہاری اپنے عہد پر اپنی شان کے مطابق بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ رب العزت کا قرآن ہے، آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی آ رہی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے آج والے دن بھی آپ بزدلی سے کام لے رہے ہیں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آج والے دن تو کم از کم محبت بھرے اللہ کے ذکر میں الفاظ آنے چاہیے۔ میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، اپنی طبیعت کو نہیں، شریعت کی طبیعت کو دیکھ کر پڑھنے لگا ہوں، اور آپ کی طبیعت شریعت کے مطابق مچلنی چاہیے، آپ کی طبیعت اپنی ذات کے مطابق نہ مچلے۔ اللہ کا قرآن سن کے طبیعت کے اندر ایک نکھار آئے، اللہ کا قرآن سن کے طبیعت کے اندر ایک بیداری پیدا ہو، وہ تب پیدا ہوتی ہے جب نیکی کا غلبہ انسان کی ذات پر آتا ہے، نیکی کا نکھار انسان کی ذات پر آتا ہے، رب کی خوشنودی انسان کی ذات پر آتی ہے، رب کی رضا انسان کی ذات پر آتی ہے۔ اس وقت انسان اللہ کے دربار میں بلند آواز سے سجدہ شکر بھی بجا لاتا ہے اور ذکر کی صدا بھی بلند کرتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میرے رب کائنات نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ عید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اور اسی طرح رات کے نوافل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، سحری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، افطاری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ 30 دن جو ہمیں عطا کیے گئے، ایام معدودات، یہ وہ دن ہیں جو گنتی کے دن تھے ہم نے گزار لیے۔ جس نے روزہ رکھا اس نے رب کو منایا، جس نے روزے کے ساتھ دھوکہ کیا، غداری کی، اس نے رب کی ناراضگی کو دعوت دی۔ آئیے اللہ کا قرآن ہے، میرا ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس سائیڈ والے خاموش ہیں، لگتا ہے سوائیاں نہیں ملی، اگر ملی ہے تو محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ پتہ چلے گا آپ کی کہ سوئیوں کی مٹھاس بھی باہر آتی ہے یا نہیں، کھجوروں کی مٹھاس باہر آتی ہے یا نہیں۔ میں دوبارہ قرآن پڑھنے لگا ہوں آپ کے ذوق کے لیے۔ میرے رب کائنات فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، اب لگائیے اب غور فرمائیے، اللہ رب العزت نے فرمایا جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے، مومن کا کام ہے کہ اللہ کے فضل پر خوشی منائے۔ رمضان المبارک بھی اللہ کا فضل ہے، روزہ بھی اللہ کا فضل ہے، نماز بھی اللہ کا فضل ہے، تلاوت قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، گناہوں سے بخشش مانگنا بھی اللہ کا فضل ہے، توبہ کرنا بھی اللہ کا فضل ہے۔ جب انسان کو اتنے فضل مل جائے پھر کرنا کیا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر چاہیے کہ اللہ کے دربار میں خوشی منائی جائے۔ خوشی منانے کا حکم ہے،
جب اللہ کا فضل مل جائے اس کے بعد خوشی آئی ہے. اور فرمائیے مشکات شریف کی حدیث ہے، امام ولی الدین تویلی اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ میرے محبوب آقا نے فرمایا جب عید کا دن آتا ہے رب العزت ان ذاتوں پہ ناز کرتا ہے، ان عبادت گزاروں پہ ناز کرتا ہے، ان روزے داروں پہ ناز کرتا ہے، ان نوافل شیاروں پہ ناز کرتا ہے، ان سحر و افطار والوں پہ ناز کرتا ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں یہ عبادات بجا لائی ہیں. اور تو فرماؤ خوشی کا مقام ہے رب ناز کرے روزے دار پر، رب ناز کرے عبادت گزار پر. محبت سے بولتے جائیے سبحان اللہ. رب ناز کرے عبادت گزار پر، رب ناز کرے نوافل پڑھنے والوں پر، رب ناز کرے توبہ کرنے والوں پر، رب ناز کرے قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر. اور فرمایا فرشتوں اس بندے کی مزدوری کیا ہے جو اپنا کام پورا کرے. فرشتوں اس کی مزدوری کیا ہے جو پورا مہینہ میری عبادت بجا لائے، جو پورا مہینہ رمضان المبارک میں روزہ بجا لائے، جو پورا مہینہ کھانے اور پینے اور جماع سے رک رہے، جو پورا مہینہ اپنی خواہش نفس سے رک رہے صرف میری رضا کے لیے. اے فرشتوں اس کا معاوضہ کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک الملک تم مالک ہے، تیرا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. فرمایا مالک تیرا یہ اعلان ہے کہ جس نے بھی جس کام میں صبر کیا ہے فرمایا تیرا وعدہ ہے اسے بغیر حساب و کتاب کے تو بدلہ دیتا ہے. روزے داروں نے تیرے لیے روزہ رکھا، عبادت گزاروں نے تیرے لیے عبادت کی، اور سحری کرنے والوں نے تیرے لیے سحری کی، افطاری کرنے والوں نے تیرے لیے افطار کیا، تراویح پڑھنے والوں نے تیرے لیے تراویح پڑھی، تلاوت قرآن کرنے والوں نے تیرے لیے تلاوت قرآن کیا. اے مالک الملک اب تیرا اپنا شان ہے جس انداز سے تم اجر عطا فرمائے. میرا قسم اٹھاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، قسم کیا ہے؟ وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم. فرشتوں کو فرماتا ہے اے فرشتوں مجھے اپنی عزت کی قسم، وجلالی مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، ارتفاعی مکانی مجھے اپنے بلند شان کی قسم. اے فرشتوں جنہوں نے ہمیں راضی کیا ہے گواہ بن جاؤ، رب بھی ان سے راضی ہو کر ان کی بخشش و مغفرت فرما رہا ہے. اب یہ رب کا اعلان ہے جو اس کو راضی کرے. ہم کسی وڈیرے کے دروازے پہ چلے جائیں، کسی بادشاہ کے دروازے پر عید والے دن چلے جائیں، وہ بھی شرمندگی کی حالت میں کچھ نہ کچھ تو دے گا کہ آج میرے دروازے پہ آیا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں جو عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں گیا، جو عید پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ انعام لینے آئے ہیں، یہ مجھ سے مغفرت لینے آئے ہیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے آئے ہیں، مجھ سے رزق مانگنے آئے ہیں. اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جو بھی آج مانگیں گے وہی عطا کیا جائے گا. اللہ جو بھی آج مانگیں گے وہی عطا کیا جائے گا. لیکن یاد رکھنا دل کی میل تب دور ہوتی ہے جب تمہارے دل میں کسی مسلمان کے متعلق میلاحت نہ رہے. جب تیرا دل مومن مسلمان کے لیے صاف ہو جائے اس وقت تیرے دل سے میلاحت دور ہو. اس لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، پڑھ پڑھ کے دکانہ عید کا
جب آپس میں مسلمان ملتے ہیں، الفت کی ہوائیں چلتی ہیں، اخلاق کے غنچے کھلتے ہیں، جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو، جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو، اس شان سے مولا دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے ہیں، اسی شان سے مولا دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ سینے کے ساتھ سینہ تو ٹکرا رہا ہو، اندر کینہ ہو۔ یاد رکھنا، سینے کے ساتھ جب سینہ ملے اس وقت دل پاک ہو، اس وقت رب کائنات کے دربار میں انسان کا دل پاکیزہ ہو، اس وقت مومن کے لیے ملاحت نہ ہو۔ فرمایا جب مومن مومن سے ملتا ہے، ہاتھ ملا کر چھوڑتا ہے، گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں کے درخت کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج جس سے سینے سے سینہ ملاؤ گے، آج جس سے ہاتھ ملاؤ گے، دل سے دل ملاؤ گے، میرا فرماتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جب سینہ ملے گا سینے کا کینہ دور ہو جائے گا، جب ہاتھ سے ہاتھ چھوٹے گا گناہ بخشا جائے گا، گناہ جھڑ جائے گا۔ کہاں بیٹھے ہو؟ دل کے اندر وہ خوشی لاؤ جو رب نے آج کے دن مومن مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ خوشی کس انداز میں ہونی چاہیے؟ میرے محبوب کریم عید کے لیے نکل رہے ہیں، پرائمری کا بچہ بھی اس واقعہ کو جانتا ہے، صرف شوق کے لیے سنا رہا ہوں۔ عید والے دن سرکار نکلے، ایک بچے کو چوراہے پہ روتے ہوئے دیکھا، سرکار نے اپنا ید اللہ کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، اے بچہ آج کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ سرکار کی مذاق کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے، عیدگاہ کی طرف جانا چھوڑ دیا۔ میرے محبوب آقا نے یتیم کے کندھوں پر بٹھایا، گھر لے کے آئے، اما عائشہ صدیقہ کو فرمایا اے عائشہ اسے نئے کپڑے پہنا، حسین کے کپڑے اسے دے دے، اسے تیار کر، اور اسے تیار کرنے کے بعد میرے ساتھ بھیج۔ لوگ مسجد نبوی میں عید کے انتظار میں ہیں، سرکار یتیم کے ساتھ پیار فرما رہے ہیں۔ جب بچہ داخل ہوا، سرکار کے کندھوں پہ سوار ہے، اللہ اکبر، سرکار کے کندھوں پہ سوار ہے، صحابہ کا ہجوم ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں دور دراز کے علاقہ جات سے، بڑے بڑے گاؤں سے لوگ عید کے لیے آتے تھے۔ میرے محبوب کے دربار میں آ گئے، ایڑیوں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کون ہے، نہ یہ حسن ہے نہ یہ حسین ہے، نہ سرکار کا کوئی شہزادہ رہا، یہ کون ہے جو سرکار کے کندھوں پر عید والے دن سوار ہے؟ پوچھنے بیٹا تو کون ہے؟ کہا میں محمد کا بیٹا ہوں، عائشہ میری ماں ہے، حسن حسین میرے بھائی ہیں، بیٹا یہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا میں یتیم تھا، محمد مصطفیٰ نے آج مجھے سہارا دیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ اور فرمائیے غریبوں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا آقا،
से पूछिए ना ईद किसकी है। मेरे गौसुल आज़म ने फरमाया लोगों ईद उसकी होगी जो ईमान सलामत दुनिया से लेके जाएगा। ईद उसकी होगी जो मोहम्मद मुस्तफा की शफाअत पर अकीदा रखेगा। इसीलिए सुल्तान बाहू थल का बादशाह भी बोला है, अगर आप बोलेंगे तो मैं सुनाऊंगा ना। बे बिस्मिल्लाह टाइम 10 जरा मेरे को 38 मिनट ठीक है। मोहम्मद को बोलो सुभान अल्लाह। 45 मिनट पे हमने इंशाअल्लाह ईद खड़ी करनी है। बहुत वक्त पड़ा है, अभी तक 10 मिनट हैं। जरा मोहम्मद से बोले सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह 10 साल से दिल के अंदर ख्याल गुजर रहा है। नफ्स कहता है ज़ुन्नून मिस्री मीठी चीज खिला दे। ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं नहीं खिलाऊंगा, अपने नफ्स के खिलाफ करते हैं। ईद का दिन ना गया, ज़ुन्नून मिस्री को नफ्स पुकार पुकार के 10 साल कहता रहा मीठी चीज खिला दे, नहीं खिला रहा। ज़ुन्नून मिस्री को दिल ने कहा आज तो ईद की रात है, सुबह ईद होगी, अब तो नफ्स की मान जा। 10 साल गुजर गए हैं, ईद के सदके इसे मीठी चीज खिला दे। ज़ुन्नून मिस्री ने घर के अंदर मीठी चीज बनवाई। जब ईद का दिन करीब आया, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने मीठा लुक़मा उठाया, मुंह के करीब किया, फेंक दिया। घर वालों ने कहा हुजूर 10 साल के बाद मीठे खाने का इरादा किया है, फेंक क्यों दिया है? फरमाया नफ्स ने कहा है ज़ुन्नून सुन ले, 10 साल पुरानी ख्वाहिश आज तुझसे मनवा रहा हूं। आपने फरमाया अगर ये बात है तो फिर भी नहीं मानूंगा। फेंक दिया लुक़मा। ज़ुन्नून मिस्री का नफ्स कमजोर हो गया। उसी वक्त घर के दरवाजे पे दस्तक होती है। ज़ुन्नून मिस्री जाते हैं, एक बंदे के हाथ में थाल है, किस्म किस्म के खाने हैं। ज़ुन्नून मिस्री को कहा आप ज़ुन्नून मिस्री हैं? फरमाया हाँ मैं ज़ुन्नून मिस्री हूँ। फरमाया मैं रात को सोया, ये खाने किस्म किस्म के मीठे खाने बना के सोया। रात को मेरी किस्मत जारी, बरेली का मदीने का ताजदार मोहम्मद मुख्तार मेरे ख्वाब में तशरीफ फरमा हुए। फरमाया जा ज़ुन्नून मिस्री की आज ईद का खाना मोहम्मद मुस्तफा की जानिब से होगा। जितना पकाया है
ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں، جیسے دیدار آج تجھے نصیب ہو رہا ہے، قیامت والے دن بھی میرا دیدار تجھے نصیب ہو۔ اگر یہ چاہتا ہے یہ کھانے کا تھال اٹھا کر ذوالنون مصری کو دیا اور جا کے کہے رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے انعام والے دن صلح کر لے، یہ کھانا رسول اللہ نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ ذوالنون مصری نے جب نبی پاک کا نام سنا چہرہ کھل اٹھا، فرمایا ذوالنون تو کامیاب ہو گیا، ذوالنون تو کامیاب ہو گیا، رسول اللہ نے تیری دعوت بھیج دی ہے۔ اور فرمائیے سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، اور فرمائیے میرے محبوب آقا ہر دن کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ کون ہے جو آج کے دن یتیموں پر اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا؟ کون ہے جو آج کے دن بیواؤں کی طرف نظر اٹھائے گا؟ کون ہے جو آج کے دن یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا؟ اور فرمائیے حضرت غوث الاعظم فرماتے ہیں لیست عید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف البعید۔ آپ نے فرمایا لوگوں عید اس کی نہیں لبس الجدید جس نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں، فرمایا عید اس کی نہیں ہے، فرمایا عید کس کی؟ انما العبد لمن خاف البعید، فرمایا عید والے دن عید اس کی ہے جو عید والے دن بھی اللہ کے خوف کے اندر تھر تھرا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لمن لیس العید لمن رکب الخطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ حضرت غوث الاعظم فرماتے ہیں عید اس کی نہیں جو سواری پر سوار ہو کے آئے، جو موٹر سائیکل پہ اپنی ڈینگیں مارتے رہے، عید اس کی نہیں، فرمایا کس کی ہے؟ فرمایا انما العید لمن ترک الخطایا، فرمایا عید اس کی ہے جس نے عید والے دن رب سے اپنے گناہ بخشوا لیے ہیں۔ آخری بات حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں لیس العید لمن بسطت بساط انما العید لمن جاوز الصراط، فرمایا اس کی عید نہیں، عید اس کی نہیں جو خوشی کے ساتھ پھر رہا ہو، فرمایا عید اس کی ہوگی جو پل صراط پر تیزی کے ساتھ بجلی کی چمک کے ساتھ گزر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، عید کا سما اللہ رب العزت ہر مومن مسلمان کو نصیب فرمائے۔